ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. لاکھوں درود و سلام، کروڑہا درود و سلام اس ذات اقدس کی بارگاہ میں کہ جس نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر بھی دشمنوں کو دعائیں دی. اور سلام عقیدت، کروڑہا سلام عقیدت کربلا کے صابر و مظلوم امام کی بارگاہ میں کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے معصوم علی اصغر کا خون دے کر نانے کے دین کو بچا لیا. اور میرا سلام ہو، لاکھوں سلام ہو حضور کے اصحاب با وفا پہ جو ساری زندگی درے بطول پہ داڑھی سے جھاڑو دیتے رہے. میرے انتہائی محترم و معزز میرے بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، اور سب سے بڑھ کر عزاداران سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے کے بعد میں بانیان مجلس کا جناب ظہور جعفری صاحب کا اور ان کے خاندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اپنے ہر پاکیزہ محفل و ذکر میں جہاں پہ اپنے علماء و ذاکرین کو موقع فراہم کرتے ہیں وہیں پر اہل سنت کو بھی صدیقہ کائنات کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بانیان مجلس کے مرحومین، تمام مومنین و مومنات کے مرحومین، اور میرے برادر اکبر مولانا ملک جاوید اکبر ساکی رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جنت میں محمد و آل محمد کی رفاقت نصیب فرمائے. اور جناب ظہور جعفری صاحب کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کلی عطا فرمائے. کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے خاندان، اپنے معصوم بچوں اور اپنے اصحاب کی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے اپنے نانے کے دین کو بچا لیا. حضرت امام حسین کون؟ جن کے نانا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بابا شیر خدا، داماد رسول، مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو بھرے مجمع کے اندر علی کا ذکر شروع کر دو. علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل اٹھے وہ مومن ہے، اور علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ مرجھا جائے وہ منافق ہے. اور علی کی والدہ ماجدہ کون؟ جو رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت. میرا تعلق آپ سب جانتے ہیں کہ اہل سنت سے ہے. اگر میں یہاں پہ موجود ہوں تو میرے پیر و مرشد آ جاتے ہیں تو میں ان کے احترام کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ جاؤں گا اور اپنی جگہ ان کو دے دوں گا. اگر وہ بیٹھے ہیں تو ان کے پیر و مرشد آ جاتے ہیں
تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے اور اپنے پیر و مرشد کو جگہ دے دیں گے۔ اگر ان کے پیر و مرشد بیٹھے ہیں تو بابا فرید پاک پتن شریف والے آ جاتے ہیں تو وہ اٹھ جائیں گے، ان کو جگہ دے دیں گے۔ اگر بابا فرید پاک پتن شریف والے بیٹھے ہیں تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی آ جاتے ہیں تو وہ بابا فرید ان کو جگہ دے دیں گے۔ اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں تو شہنشاہ ولایت مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب آ جاتے ہیں، وہ اٹھ جائیں گے اور مولا مشکل کشا کو جگہ دے دیں گے۔ اور اگر مولا مشکل کشا بیٹھے ہیں تو رسول پاک آ جاتے ہیں تو مولا مشکل کشا اٹھ جائیں گے اور رسول پاک کو جگہ دے دیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس کا احترام کل کائنات کرے، جس کا احترام کل کائنات کرے اسے رسول خدا کہتے ہیں، اور جس کا احترام رسول خدا کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کسی سفر میں جا رہے تھے تو حسنین کریمین بھی ساتھ تھے، تو راستے میں حسنین کریمین کو پیاس لگی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی مانگا۔ اتفاق کے طور پر اس وقت پانی ختم ہو چکا تھا۔ رسول خدا نے صحابہ کرام کی جماعت کو روکا اور سب سے پوچھا کہ کسی کے پاس پانی ہے؟ کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ رسول خدا بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ حسنین کریمین کو پیاس زیادہ لگی ہوئی تھی، پھر باری باری ان کو اپنے پاس بلایا۔ پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دی، وہ چوستے رہے یہاں تک کہ وہ سراب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا، پھر ان کے منہ میں اپنی زبان دی، وہ چوستے رہے یہاں تک کہ وہ سراب ہو گئے۔ جب وہ سراب ہو گئے تو تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین اور سکون آیا۔ حضرت اسامہ بن زید بیان فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کام کی وجہ سے رسول خدا کے پاس حاضر ہونا پڑا، میں نے اپنی حاجت بیان کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حاجت کو پورا کیا، لیکن اس دوران میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی چادر کے نیچے کچھ حرکت ہو رہی ہے اور میری حاجت پوری ہوئی تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور آخر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ آپ نے چادر کے نیچے کیا چھپایا ہوا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس چادر کو ہٹا دیا تو دائیں سائڈ پہ حضرت امام حسن علیہ السلام لپٹے ہوئے تھے اور بائیں سائڈ پہ حضرت امام حسین علیہ السلام لپٹے ہوئے تھے، اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ تم گواہ رہنا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا، اور جو مجھ محمد سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ محمد سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ محمد سے بغض رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھے گا، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دائمی جہنم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے کر صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتا ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، وہ صحابی پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے خطبے کو روکا اور اس صحابی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو غمگین ہے، تو مجھے پریشان نظر آ رہا ہے۔ وہ صحابی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کے عرض کہتا ہے یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میں غمگین ہوں، غمگین اس وجہ سے ہوں کہ یہ جو صحابہ کرام بیٹھے ہیں ان میں سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو میرے ساتھ ہے یہ بچہ حلالی نہیں، یہ بچہ حرامی ہے، اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون کہتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم ان کے محلے میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچہ حلالی نہیں، یہ بچہ حرامی ہے۔ رسول خدا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس صحابی کو کہا کہ بیٹھ جاؤ،
تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ حرامی نہیں، یہ بچہ حلالی ہے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے جب میرے حسنین کریمین مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے تھے تو یہ بچہ ادب کے لیے، احترام کے لیے ہاتھ باندھ کر نگاہوں کو نیچا کر کے ان کے احترام کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میرے صحابہ ایک بات یاد رکھنا کہ میرے حسنین کریمین کا احترام حلالی کر سکتا ہے، حرامی نہیں کر سکتا۔ کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی آئیں کہ جن کا کوئی نیم البدل ہی نہیں۔ ایک بیٹی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور دوسری بیٹی مولا مشکل کشا کی علی ابن ابی طالب کی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور تیسری بیٹی مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا۔ ایک زائر امیر المومنین کی زری پہ گیا اور زری کو پکڑ کر اپنی حاجت بیان کی اور عرض کی کہ یا امیر المومنین میری حاجت کو پورا کر دیجئے، آپ کو واسطہ آپ کی پیاری بیٹی زینب سلام اللہ علیہا کا۔ وہ زائر اپنی حاجت بیان کر کے واپس چلا گیا۔ جب وہ رات کو سوتا ہے تو خام میں امیر المومنین کی زیارت ہوتی ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہر میں نے تمہاری حاجت تو پوری کر دی، لیکن آج کے بعد تمہاری زبان پہ میری پاک بیٹی کا نام نہ آئے۔ میں قربان جاؤں امیر المومنین کے کوفہ کے شرفا امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین ہمارے گھر کی عورتیں آپ کی بیٹی کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، اجازت ہے تو ہم بھیج دیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ ملنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ امیر المومنین نے کہا بیٹی کوفہ کے کچھ شرفا میرے پاس آئے تھے اور ان کے گھر والے آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں ان کو کہہ دوں؟ تو زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بابا جان میں انکار تو نہیں کرتی، لیکن ان کو کہیے کہ ایک ایک یا 2 کر کے آئیں، کیونکہ ہجوم سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں قربان جاؤں امیر المومنین علیہ السلام کے جب 19 رمضان کو ضرب لگی تو مولا امام حسن علیہ السلام اور حضرت غازی عباس علیہ السلام لے کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اتنے میں رونے کی کمر کی بہت اونچی آواز میں رونے کی آواز آئی۔ تو امیر المومنین نے حضرت امام حسن سے ارشاد فرمایا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا بابا جان یہ آپ کا خادم کمر رو رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ کمر کو میرے پاس بلاؤ۔ کمر کو بلایا گیا، کمر پاس آیا۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اے کمر میں تجھ سے راضی ہوں، میں نے تجھے کہا کہ یہ دن ہے، تو نے کہا یہ دن ہے، میں نے تجھے کہا یہ رات ہے، تو نے کہا یہ رات ہے، میں نے تجھے کہا تلوار اٹھا، تو نے تلوار اٹھائی، میں نے تجھے کہا بھوکا رہ، تو بھوکا رہا، میں تجھ سے راضی ہوں، لیکن اونچی آواز میں نہ رو، کیونکہ دروازے پہ زینب و رقیہ آ چکی ہیں اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی غیر مرد کی آواز ان کے کانوں میں جائے۔ میں قربان جاؤں امیر المومنین کے، ایک تو یہ کہ اپنے اس خادم کی آواز، اپنے اس امتی کی آواز اپنے بیٹی کے کانوں پہ نہیں پڑنے دیتے، اور ایک شام کا دربار جہاں پہ یزید شراب کے گھونٹ بھرتا ہے اور کہتا ہے شمر تعارف کرا علی کی بیٹی کون سی ہے، لعنت اللہ علی القاذمین۔